صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج پہلی تاریخ ہے محرم الحرام کی، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ 1446 ختم ہو کر کے 1447 شروع ہو چکا۔ اس تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت پر تو بات ہو گئی تھی الحمدللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے چند خصوصیت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے کہ جس نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اسی نبی کے پاس جا کر کے کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر کے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا تھا، وہ تھا فاروق کا لقب۔ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھے، جوش میں غصے میں آ کر کے پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم خواہ جئیں یا مریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ حق پر ہے خواہ جیو یا مرو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے، چلیں ہم ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دست مبارک کو پکڑ کر کے آگے نکلے۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش میں اور نعرے تکبیر کہتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو قریش دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گئے۔ ایسا دھچکا لگا، فرماتے ہیں کہ ایسا دھچکا ان کو کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے ملقب فرمایا کہ یہ فاروق ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبول اسلام کے بعد، یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کانا اسلام عمر فتحا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ اسلام کی ایک فتح ہے۔ وکانت ہجرتہ، اور ان کی ہجرت فرمایا یہ نصرت و مدد ہے۔ اور وکانت امامتہ، اور ان کی امامت یعنی ان کی حکومت، حاکم بننا، یہ اسلام کے اوپر ایک رحمت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم ظاہری طور پر اور اوپنلی کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگے، فرمایا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ میرے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ ہم تو کیا کریں گے، ظاہری طور پر سب کو دکھا کر کے سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سب کے سامنے نماز پڑھی، اور اسی وقت سے پھر لوگ دکھا کر کے اور ظاہری طور پر نماز پڑھنے لگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت علم کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیالہ لایا گیا، ایک برتن لایا گیا، اس میں دودھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں، اور اتنا پیا، فرماتے ہیں کہ میں سیر ہو گیا اور ناخنوں سے یہ سیری ٹپک رہی، یعنی میں بہت پیٹ بھر کر کے پیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بچا ہوا دودھ تھا میں وہ دودھ کس کو دے دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا خواب کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے
جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو پوری شریعت کا علم دیا جاتا ہے. کس کا؟ پوری شریعت کا علم دیا جاتا ہے. اور اس علم کا نائب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت بیان کی، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر، ان کے دل پر کیا کر دیا؟ جاری کر دیا. تو ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ حق کی بات کہا کرتے تھے. اور سب سے خطرناک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس، آپ کا مقام و مرتبہ، رعب و دبدبہ اتنا خطرناک تھا کہ لوگ تو ڈرتے ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر جب تو کسی راستے سے چلتا ہے، کسی گلی سے چلتا ہے، لوگ تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ عمر آ رہا ہے. میرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے، علماء نے بیان بھی کیا، اس کو ہم کسی کتاب میں تو نہیں پڑھ پائے لیکن علماء ہی سے سنا. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص شراب کی بوتل لے کر کے آ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عمر ادھر سے آ رہے ہیں. تو یہ ڈرنے لگے، کانپنے لگے اور اس بوتل کو اپنے بغل میں چھپا دیا. اور دھیرے دھیرے ڈرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے پوچھا رکو، کیا ہے اس میں؟ اتنی ہی دیر میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کیا اور کہا کہ یا اللہ آج عمر سے مجھے بچا لیجئے، اس کے بعد میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. تو اس آدمی نے کہا کہ اس بوتل کے اندر کیا ہے؟ دودھ ہے. کیا ہے؟ دودھ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ دکھاؤ. تو دکھایا تو وہ شراب کی بوتل کیا ہے؟ دودھ میں بدل چکی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ لوگ تو ڈرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ شیطان بھی ڈرتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے ہمیں ایک سبق الگ سے یہ مل رہا ہے کہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے تعلق قائم کیا. کتنی دیر کے لیے؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے تعلق قائم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی بوتل کو کس سے بدل دیا؟ دودھ سے بدل دیا. اگر ہم اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے تعلق قائم کریں اور اپنی گناہوں کا اظہار اور گناہوں سے توبہ کریں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدلیں گے؟ ضرور بدلیں گے. کیوں؟ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ان کے جو گناہ ہے اس کو کس میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. تو کیا کریں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ کیا کریں؟ توبہ استغفار کرتے رہیں. اور ایک خصوصیت حضرت عمر کی بھائی چارہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کے لیے اجازت لینے گیا کہ اللہ کے نبی مجھے عمرہ کرنے جانا ہے، آپ اجازت دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کیا فرمایا کہ بھائی جاؤ، اور کہا بھائی اپنے نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، ہمیں بھولنا نہیں. حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بھائی اپنے نیک دعاؤں میں مجھے کیا کرنا؟ یاد رکھنا، بھولنا نہیں. مجھے اتنا پسند آیا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، دنیا و ما فیہا جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں یہ کلمہ اور یہ جملہ میرے لیے سونے سے بھی کیا ہے؟ زیادہ بابرکت ہے اور میرے لیے عظیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو کیا کہا؟ بھائی کہا. تو یہ اخوت اور بھائی چارگی. آدمی اپنے ماں باپ سے محبت لینے کے لیے کتنے تڑپتے ہیں، کسی استاد کی محبت لینے کے لیے تڑپتے ہیں کہ بھائی استاد مجھ سے کیا ہے؟ پیار سے بلائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب ان سے پیار سے بلایا جاتا ہے، کسی کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو چھوٹے کو پیار سے بلاتا ہے تو اس کی بات ماننے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اتنے بڑے آدمی ہو کر کے کیا کہا مجھے اتنے اچھے سے بلایا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ دنیا و مافیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں اس سے بہتر یہ جملہ میرے لیے ہے. اور ایک خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ہی
ان کو کیا ہے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو جنت دنیا کے اندر کی جنت کی خوشخبری سنا دی، اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اتنے ماہر تھے، اتنی صلاحیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اتنی خصوصیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خصوصیت جو صلاحیت ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام صلاحیتیں کس کے اندر ہے؟ حضرت عمر کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور آخری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونا نصیب ہوا۔ بہت سے صحابی ہیں، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سونا نصیب ہوا۔ تو بے شمار خصوصیات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں کتنے نمبر پر ہیں؟ 40ویں نمبر پر ہیں۔ کتنے نمبر پر ہے؟ 40ویں نمبر پر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنایا گیا؟ خلیفہ دوم بنایا گیا۔ کون سا خلیفہ؟ خلیفہ دوم۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام خصوصیتیں ہمارے اندر بھی عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔